فریال بہت زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے۔ وہ اکیلی باہر صحن میں بیٹھی ہوتی ہے کہ سیف اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اتنی پریشان آخر کیوں ہو رہی ہو؟ دیکھو، تمہارے بچے نہیں ہو سکتے تو میرے بھی تو نہیں ہو سکتے، لیکن میں تو تمہارے جتنا پریشان نہیں ہو رہا نا۔ ایسے ہی بلا وجہ رو کے خود کو ہلکان کرنے کا آخر کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ جو بھی ہماری قسمت میں ہوگا سب مل کے فیس کر لیں گے، آخر اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اور میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ پر فریال سیف سے کہتی ہے کہ تمہارا کیا ہے، تم تو دوسری شادی بھی کر سکتے ہو، اور بلکہ دوسری شادی کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا تو پہلے سے بھی ایک بیٹا ہے نا، تم اسی بیوی سے ہی کانٹیکٹ کر لو گے۔ پر میرا کیا ہے، میں تو بالکل تنہا رہ جاؤں گی اور ہمیشہ تنہا ہی زندگی گزارنے والی ہوں۔ لیکن سیف اسے تسلی دیتا ہے کہ تم اس بات پہ پریشان مت ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور میں کسی کے پاس جانے والا نہیں اور نہ ہی میں دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ اس پہلی شادی سے پہلے بھی میں تم سے ہی محبت کرتا تھا اور اب بھی تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اور اسے وہاں سے اٹھاتا ہے اور آنسو صاف کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ چل کے مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں فریال کی بات سے سیف کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کا تو اپنا آلریڈی ایک بچہ ہے دنیا میں۔ سیف جو کہ واقعی شانی کو بھولا بیٹھا تھا کرن کے ساتھ ساتھ، لیکن اب اسے شانی یاد آ جاتا ہے اور وہ شانی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تو اسے چھوٹے سے کو گود میں اٹھایا تھا، اب تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، شاید اسکول بھی جانے لگ گیا ہو۔ اتنے سال گزر گئے اور میں اپنے بیٹے کو مڑ کے دیکھا تک نہیں۔ یہ انہی سوچوں میں ہی گم ہوتا ہے۔ ادھر کرن اپنے بیٹے کا اسکول میں ایڈمیشن کروانا چاہتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ چلو میرے ساتھ اسکول کی کچھ شاپنگ کرنی ہے شانی کی، اور یہ تینوں مل کے شاپنگ مال چلے جاتے ہیں۔ وہاں شانی کا اسکول یونیفارم، بیگ اور ڈیفرنٹ چیزیں لینے کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، شانی بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ادھر سیف بھی اسی شاپنگ مال میں ہی شاپنگ کر رہا ہوتا ہے بائی چانس، اور بازار میں گھومتے گھومتے اس کی نظر تو اچانک کرن اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے شانی پہ پڑتی ہے، جو کہ اب اس کی توقعات سے بھی بہت بڑا ہو چکا ہے۔ اور سیف کو پھر سے ایک دم سے افسوس گھیرے میں لے لیتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنے سال تک اگنور کیے رکھا، شاید اسی چیز کی ہی سزا مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ میرا بیٹا اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی میں نے اسے پلٹ کے دیکھا تک نہیں۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بغیر باپ کے زندگی گزار رہا ہے، یتیموں کی طرح۔ تبھی تو اللہ نے مجھے دوبارہ باپ بننے کے لیے موقع ہی نہیں دیا۔ اللہ نے کتنا نوازش کرم کیا تھا اور مجھے اولاد کی نعمت سے اتنی جلدی نواز دیا تھا، لیکن فریال کے کہنے میں آ کے اور اس کے ساتھ سکون کی زندگی گزار سکوں یہ سوچ کے میں نے کرن کو اپنا بیٹا آرام سے سونپ دیا۔ اب کرن اپنی بہن اور بیٹے کے ساتھ فوڈ کورٹ میں چلی جاتی ہے اور وہیں پہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگ جاتے ہیں، اور سیف بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ فوراً سے شانی کے پاس چلا جائے اور اسے گلے لگا لے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو یہ بات تو فریال سے بھی شیئر نہیں کر سکتا کہ وہ پتہ نہیں پہلے ہی بہت کچھ سوچ رہی ہے، اب بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دے گی۔ تبھی وہ ماں کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور ان سے ہی ڈسکس کرتا ہے کہ ماں پتہ ہے آج میں نے شانی کو دیکھا، وہ اتنا پیارا معصوم سا بچہ ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے گود میں اٹھا لوں، اسے گلے سے لگا لوں۔ ماں تو خود بھی بے چین ہو جاتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں میرا شانی کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، میں تو خود بھی اسے ملنے کے لیے بے چین ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ فریال کو ہمارا کرن سے یا شانی سے ملنا پسند نہیں آئے گا، تبھی یہ بات میں ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں۔ لیکن اب جب کہ سیف خود ہی ماں کے سامنے شانی اور کرن کا نام لے رہا ہوتا ہے تو ماں بھی اپنے ایموشنز اور اپنی فیلنگز چھپا نہیں پاتی، اور پھر سیف بھی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اتنا بےتاب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ماں کو سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ سیف تو ماں کو یہ تک کہہ دیتا ہے کہ پلیز کوئی تو طریقہ لگائیں کہ میں اپنے بیٹے سے جا کے مل سکوں، میں ایک دفعہ اسے ملنا چاہتا ہوں، اسے پتہ چلے کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ میرے پاس نہیں بھی رہا پھر بھی میں اسے بہت زیادہ بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ دوسری طرف موئز اور کرن ایک دوسرے کے ساتھ اچھا دوستی والا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ موئز اکثر ہی کرن کی کالونی میں آ جاتا ہے، اسے پک کرتا ہے اور اس کے ساتھ واک کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شام واک کرتے کرتے وہ کرن سے پوچھتا ہے کہ کرن تم نے کبھی مجھے یونیورسٹی میں نوٹس نہیں کیا؟
کیا تمہیں کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں یا تم سے بات کرنا چاہتا ہوں؟ کرن کہتی ہے کہ مجھے تو سچ میں ایسی کسی بات کا احساس نہیں ہوا۔ تو موئز اس کے سامنے اپنے دل کا اتنے سالوں پرانا چھپا ہوا راز بالآخر کھول ہی دیتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں یونیورسٹی کے زمانے سے پسند کرتا ہوں۔ انفیکٹ پسند نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت۔ لیکن میں اس بات کا کبھی بھی اپنے منہ سے اقرار نہیں کر پایا، اور اچانک سے پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے تب مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ یوں لگا کہ میری زندگی رک سی گئی ہے، کیونکہ میں تو تم سے خود ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ کرن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس ٹائم سیف کو کیا جواب دے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کرن موئز کی پسند کو تو کہیں نہ کہیں جانتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ موئز کو اس کے بیٹے کے بارے میں معلوم نہیں، اور جب موئز کو پتہ چلے گا کہ کرن اب ایک بچے کی ماں ہے تب اس کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ بھی وہ نہیں جانتی۔ لیکن گھر آ کے بھی وہ گھنٹوں موئز کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے کہ کیا مجھے شانی کے بارے میں موئز کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی محبت کے بڑھتے ہوئے قدم خود ہی دوبارہ سے روک لے۔ اور سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کچھ دن بعد دوبارہ سے موئز اس کے گھر آتا ہے اور ایک بہت بڑا بوکے اور گفٹ بھی لے کے آتا ہے۔ کرن حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سب آخر کیوں لے کے آئے ہو؟ تو موئز بتاتا ہے کہ بھئی کچھ دن پہلے میں نے تم سے ایک بات کی تھی، اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جس کا جواب دینا تو محترمہ نے پسند نہیں کیا، پر آج چونکہ تمہارا برتھ ڈے ہے اسی لیے میں یہ تمہارے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں اور تمہارا جواب بھی سننا چاہتا ہوں۔ کرن تو بہت حیران ہو جاتی ہے کہ موئز کو میرا برتھ ڈے ابھی تک پتہ ہے۔ ادھر کرن کا باپ اکیلا گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بہت پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو آخر ایسا دھوکہ کیوں دیا کہ وہ ناراض ہو کے کرن کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اب تک کی اس کی ساری ضروریات تو کرن کی ماں ہی پوری کرتی تھی۔ اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو یہاں اس کو کہنے کی ضرورت تک نہیں پڑتی تھی، اور اس کی بیوی وہ چیز اس کے پاس لا کے رکھ دیتی تھی۔ پر اب اکیلا بیٹھا وہ سوچوں میں گم ہوتا ہے اور اپنے کیے پہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ واقعی غلط کیا۔ اس کا بھروسہ ایک دم میرے سے ٹوٹ چکا ہے، اب تو شاید واپس وہ مجھ پہ کبھی بھی بھروسہ نہ کر پائے، اور پھر میری بیٹیوں کی نظر میں بھی پتہ نہیں اب اپنے باپ کی کیا عزت رہ گئی ہوگی۔ ادھر اس کی بہن آتی ہے اور اس کے کان پھر سے بھرنا شروع کر دیتی ہے اس کی بیوی کے خلاف ہی کہ آخر یہ کیا حرکت ہے کہ تمہیں چھوڑ کے یہاں سے اکیلی اپنی بیٹی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہے، اسے کچھ تمہاری یا اس گھر کی فکر بھی ہے آخر؟ تو کرن کا باپ یہی سوچتا ہے کہ آپا اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی میری بیوی کو ہی غلط کہہ رہی ہیں، حالانکہ وہ تو ہمیشہ میرا اور میرے گھر کا پورا خیال رکھتی رہی۔ ایون کرن نے بھی میرا اتنا خیال رکھا اور ہمیشہ میری عزت کی، لیکن آپا ہیں کہ مجھے ان کے خلاف بھڑکانے پہ ہی تلی ہوئی ہیں، اسی لیے وہ خود ہی کرن کی والدہ کے پاس چلے جائیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے، اور وہ جو گھر اس کے بھائی نے اپنی بہن کے نام لگوایا تھا وہ بھی واپس اسی کے نام لگوا دیں گے اور اس کو کاغذات دے دیں گے، اور پھر یقیناً کرن سے بھی کہہ دیں گے کہ تم بھی مجھے معاف کر دو اور واپس گھر میں آ جاؤ، میں تمہیں دوبارہ کسی سے شادی کے لیے زبردستی نہیں کہوں گا، جو بھی بزنس کر کے اپنا کمانا چاہتی ہو آرام سے کماؤ۔